سبحان اللہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تھاٹ تھا جو مجھے کافی ٹائم سے بہت اوور ویلم کر رہا تھا، اور آئی واز تھنکنگ کہ سبحان اللہ الحمد للہ کہ میری اپنی ویب سائٹ ہے اور میں کافی بلاگس اس پہ لکھ چکی ہوں اور اس کے تھاؤزنڈس آف ویوز ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایک تھاٹ یہ کافی ٹائم سے پریشان کر رہا تھا کہ اتنا کچھ لکھا ہے، کیا کچھ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا جو میں لکھتی ہوں؟ کیا کوئی انفلوئنس ہو رہا ہے ان سب سے؟ کیا کچھ امپیکٹ پڑتا ہے؟ اور مجھے یہ تھاٹ بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا، ایون دو آئی واز ٹرائنگ ٹو سپریس اٹ. اور شاید یہی میری غلطی تھی کہ میں سپریس کر رہی تھی اس کو. مجھے صحیح معنوں میں سے ایڈریس کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو سپریس نہیں کرنی چاہیے، ان کو آپ کو صحیح معنوں میں روٹ لیول پہ ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے ریومینیٹنگ تھاٹ نہ بنے، وہ بار بار آپ کو پریشان نہ کریں. اور سبحان اللہ، اللہ میڈ اٹ ایزی فار می. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم ایک بہت بیوٹیفل پارک میں گئے، الحمد للہ. اٹ واز سچ اے بیوٹیفل پارک. اتنا سینک ویو تھا، سن سیٹ کا ریفلیکشن پانی میں پڑ رہا تھا، اور گیز جو ہیں وہ لیک کے اوپر سوئم کر رہی تھی، اور جب وہ سوئم کر رہی تھی تو ایک رپل افیکٹ کریٹ ہو رہا تھا. اور میں جب دیکھ رہی تھی سبحان اللہ اس وقت گیز کو اور اس سن سیٹ کے اتنے پیارے ریفلیکشن کو، تو ایک بہت ہی بہترین ریفلیکشن اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ جو گیز ہیں یہ اس وقت اتنی کام اینڈ کمپوزڈ ہیں، اینڈ دے آر جسٹ سوئمنگ. وہ اپنا لیک کے اوپر سوئم کر رہے ہیں اور بہت ہی کام اینڈ کمپوزڈ وے میں. لیکن ان کی یہ کام اینڈ کمپوزڈ وے بھی، ان کا یہ موومنٹ بھی ایک رپل افیکٹ کریٹ کر رہا ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کا پتہ نہیں کوئی رپل افیکٹ ہے بھی کہ نہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ سے اچھا اوپینین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی رپل افیکٹ ہو رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ انفلوئنس اور امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ رپلز، وہ افیکٹ، وہ انفلوئنس ہمیں نہیں بھی دکھ رہا ہے تو ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کر کس کے لے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. تو ہماری جو نیت ہے وہ بہت سنسیئر ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے ہمیں وہ رپل افیکٹ، وہ انفلوئنس، وہ امپیکٹ اگر دکھنے لگتا، ہو سکتا ہے مے بی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایروگنٹ ہو جاتے ہیں یا مے بی بوسٹ فل ہو جاتے ہیں. دونوں ہی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ڈھونڈنی چاہیے. اور دوسری بات جو ہم ہمیشہ یاد رکھیں وہ یہ کہ ہمیں اپنے موٹیویشن ان چیزوں کے اوپر بیس نہیں رکھنے چاہیے کہ کچھ افیکٹ یا انفلوئنس ہمیں دکھ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ ایفرٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، نہ کہ رزلٹ اورینٹڈ. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سلسلہ آیت نمبر 7 میں ہمیں کتنا کلیئرلی بتایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اسے دیکھ لو گے. تو جب ہم انشاءاللہ ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے، اسے بھی دیکھ لیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ کا. تو پھر ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے ایفرٹس کا کیا رزلٹ نکل کر آ رہا ہے کیا نہیں. جزاک اللہ خیر.